السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ڈیلیوری بوائے کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹ آتی رہی، میں نے آپ کو بر وقت اس حوالے سے اپڈیٹس دیں۔ گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے کوئی خاص اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ نہیں دی کہ اس کیس میں کیا چل رہا ہے، لیکن چند دن پہلے، چند ہفتوں سے اس کیس میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ ناظرین، فرحان اور آمنہ کے جو تعلقات ہیں، میاں بیوی تھے، لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے، کچھ رشتہ داروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید فرحان اپنی بیوی آمنہ کو شاید طلاق دے دے۔ یہ مبینہ طور پہ ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں کا کہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرحان نے ایک پیغام بھی بھجوایا، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے بھائی کو، رئیس کے بھائی کو، صلح کے لیے۔ جیل کے اندر سے مختلف احوال سامنے آئے ہیں فرحان اور آمنہ کے حوالے سے کہ ان کی وہاں پہ کنڈیشن کیسی ہے۔ جو وہ پہلے دن سے بیان دیتے رہے، اب وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور جتنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا، اب اس پہ بھی ان کو پچھتاوا ہونے لگا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیلیوری بوائے رئیس کا قتل ہوتا ہے فرحان اور اس کی بیوی کے ہاتھوں سے۔ اب دوسری ایک اہم چیز بھی میں آپ کو بتاتے چلوں تو یہ لوگ جب رئیس کی ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگانے جاتے ہیں اور جب اس کو جلاتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو، تاکہ اسی طرح سے چیک پوائنٹس اور ناکوں سے بچا جائے۔ یہ بھی میں نے ایک اور کراچی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی کیا گیا۔ مطلب بچوں کو کس طرح سے آج کل شامل کیا جاتا ہے، ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، والدین ہی کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اور قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت جوڈیشل ہو چکے ہیں، یہ دونوں اس وقت جیل میں ہیں۔ اب یہ دونوں جیل میں ہیں تو کچھ رشتہ داروں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور ان کی جوڈیشل جیسے ہی پورا ہوگا، یہ جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس اپنی طرف سے سارے جو چلان پیش کرنی ہے، رپورٹ بنانی ہے، وہ ساری بنا رہے ہیں۔ اب اس رپورٹ بنانے کے بعد انہوں نے عدالت میں بھی پیش کرنا ہے، اور آج کل میں یہ لوگ پیش ہو جائیں گے عدالت میں۔ دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کیس میں۔ ہوا یہ ہے کہ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید فرحان ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیونکہ جو سب ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرحان اور آمنہ کو دونوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل تباہ کر دیا، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی۔ لیکن رشتہ دار اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے 5 بچے ہیں، ان کا مستقبل بالکل ختم ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ فیصلہ نہ لو جس وقت تمہارا والد تمہیں انفارم کر رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ مبینہ طور پہ یہ بھی پھر کہا جا رہا ہے کہ فرحان کی بیوی جو آمنہ ہے، اس کی مبینہ طور پہ کہیں اور بھی دوستیاں وغیرہ تھیں، تو یہ بھی اس حوالے سے باتیں چل۔ دوسرا یہ کہ ہوا یہ ہے کہ آمنہ کی جیل میں ہی طبیعت خراب ہوئی، پھر اس کو ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، اور انزائٹی کی اس کی کیفیت ہے، ڈپریشن میں، اس کو اندازہ ہے کہ ان سے کتنا بڑا کام ہو چکا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ پھانسی کا پندہ ہی ہوگا، یہ عمر قید ہوگی۔ خاتون کو تو ویسے بھی ہمارے ملک پاکستان میں آج تک کسی بھی خاتون کو اگر پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے تو اس کو نہیں دی گئی، آج تک عمر قید ہی ہوتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا اب مزید جو یہ ہوا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ فرحان نے رئیس کے بھائی کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم لوگ پیسوں میں یا اس طرح سے اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں، اور کیس میں کچھ نرمی دکھائیں آپ، ہمارے لیے چیزوں کو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ جتنا ازالہ چاہتے ہیں ہم اس کا کر دیں گے اس غلطی کا۔ لیکن اس کے بھائی کی جانب سے سخت رد عمل ہے کہ ہم قانون کے حوالے سے آپ لوگوں کو سزا بھی دلوائیں گے، جو معاملات ہوں گے وہ بھی کروائیں گے، اور نرمی کا بالکل بھی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جب سے ان دونوں کے انٹرویوز آنے شروع ہوئے، ان دونوں نے یہی کہا، خاص کر فرحان نے، وہ اپنے سر ہی الزام لیتا رہا کہ یہ سارا کام میں نے ہی کیا، میں نے ہی قتل کیا، میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، اور میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن اب اس کے جو وکلا کی جانب سے اس کو یہ سمجھایا گیا، پھر اس نے بیان جیسے کہ تبدیل کیا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ میں نے رئیس کو چھوڑ دیا تھا، اور شاید اس کے دوستوں نے اس کو قتل کر دیا ہو، تو آپ ان کو جا کے پکڑیں، ان سے تفتیش کریں۔ تو یہ اب تک وہ اپنے اس بیان پہ تو قائم ہے، بالکل قائم ہے، وہ بدل ہی نہیں رہا، جیسے اس کے مختلف انٹرویوز اس وقت پڑے ہیں۔ اب دوسرا یہ کہ پولیس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، رپورٹ بھی اپنی تیار کر رہی ہے، فورینسک کی رپورٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، اور پولیس کے اعلیٰ حکام نے فورینسک ٹیم کو کال بھی کی اور کہا ہے کہ اپنے جو معاملات، یہ ساری جو رپورٹس ہیں، کوشش کریں ان کو جلدی ہمارے پاس بھیج دیں۔ دوسرا یہ کہ پوسٹ مارٹم کی فائنل رپورٹ بھی آنی ہے کہ کس طرح سے قتل ہوا اور کیا سارے۔ اب ہمارے ملک میں چاہے جتنا بھی ہائی پروفائل کیس ہو، اس کو 2-3 مہینے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے میں لگ ہی جاتے ہیں۔ ہائی پروفائل نہ ہو ان کو تو کافی زیادہ پرولونگ ہو جاتے ہیں ان کا ٹائم، لیکن ہائی پروفائل کیسز میں
ٹائم لگ ہی جاتا ہے کیونکہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. مختلف ڈی این اے کے سیمپلز بھی لیے گئے تھے, ان کے بھی ٹیسٹ جاری ہیں, وہ بھی ان کی بھی رپورٹ آنا باقی ہے. اور جیسے ہی رپورٹ آئے گی میں آپ کو لازمی اپنے چینل اور میرے پیج پہ ویڈیو میں اپلوڈ کر کے آپ کو آگاہ کروں گی کہ کیا ساری رپورٹ ہے, کیا مزید ڈیولپمنٹس ہیں. خیر, جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے, جو جیل کے اندر جن کی ڈیوٹیوں پہ جو مامور ہیں, ان کا کہنا یہی ہے کہ فرحان اور آمنہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کیا کر دی ہے, اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے میں نے تو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ آمنہ بھی ملوث تھی, اور جو ہم نے کام کیا وہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اور ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. ان کے 5 بچے ہیں جو در بدر رول رہے ہیں, وہ دونوں کے دونوں میاں بیوی اس وقت قید میں ہیں, اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مزید یہ کہ آنے والے دنوں میں پولیس جلدی ہی اپنا چلان بھی جمع کروائے گی, اور ڈی این اے کی رپورٹس جو آئیں گی ان کو بھی, فورینسک کی رپورٹس کو بھی, پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کو بھی, اور جو مزید انہوں نے چلان جمع کروایا, جو مزید پیش رفت ہوئی ہیں, اس حوالے سے بھی عدالت کو بتایا جائے گا. تو اب تک کی یہ بہت ہی اہم اپڈیٹس تھیں جو اس کیس میں ہوئی ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اور میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.